وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ شعراء درس کا نمبر ہے 17 آیت نمبر 83. آج کا موضوع کیا ہم ذہنی مریض ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے گناہ بخشے گا. سامعین کرام، سورہ شعراء آیت نمبر 83. لفظی ترجمہ: رب حب لی حکما و الحقنی بالصالحین. اے میرے رب، مجھے کمال علم عطا فرما اور مجھے صالحین کے ساتھ شامل کر. دیکھیں، یہ مومنانہ صفات بیان ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، پیغمبر کی خواہشات ہیں، ان کی زبان ہے، لیکن پیغمبر کی ہر بات ہمارے لیے قابل اتباع ہے، اور ان کی پیغمبر کی زندگی. دیکھیں، میں جب پیغمبر کہتا ہوں تو یہ ملت ابراہیم کی یہ بات نوٹ کر لیں، ہمیں پیروی کی ہدایت ہے. فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین. ملت ابراہیم اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک ہی ملت ہے. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدًا وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ. دیکھیں، تمام پیغمبر ایک ملت پر ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں، کوئی فرق نہیں ہے. ہاں، شریعت کی جزیات میں تھوڑا فرق ہو سکتا ہے، بنیادی مطالبات اللہ تعالیٰ کے انسان سے ایک ہی ہیں کہ تم اللہ کے بندے بن جاؤ. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ. ہر پیغمبر نے پہلی دعوت رب کی بندگی کی تھی. طریقہ رسول کی اطاعت، تقوی، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ. اللہ کا تقوی اور میری اطاعت. تو بہرحال یہ طریقہ کار ہے. بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. رب حب لی حکمن کے بارے میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بھی تھوڑا سا اس کی بات کی تھی. حکم مطلب دانائی. وَمَنْ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. جسے دانائی عطا کی گئی اس کو خیر کثیر عطا کر دی گئی. یہ فقاہت فی الدین بھی کہلاتی ہے. مَنْ يُرِدِ اللَّهُ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، خیر کا ارادہ کرتا ہے، تو اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. دیکھیں، یہ بہت گہری بات ہے، اس کو ذرا نوٹ کر لیں. اور گزشتہ سبق میں بھی میں نے اس پہ تھوڑی سی بات کی تھی کہ آپ جب تک اپنی حقیقت کو نہیں جانیں گے
اور اشیاء کی حقیقت کو نہیں جانیں گے تو پھر آپ زندگی ضائع کر دیں گے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا کا میں نے آپ کو کہا تھا کہ حضور ایک دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے یہ اشیاء ایسا دکھا جیسا کہ وہ ہیں، یعنی اس کی حقیقت سے مجھے آشنا کر دے۔ اور افسوس سے میں یہ بات کہتا ہوں، مجھے کوئی خوشی نہیں ہے اس بات کے کہنے میں کہ آج ہم حقیقت سے بے خبر ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، اپنے آپ سے بے خبر ہیں، زندگی سے بے خبر ہیں۔ دیکھیں یہ تھوڑا سا وقت ہے اور بہت افسوس کریں گے ہم۔ وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ اس دن ظالم کون ہے؟ آج کا مسلمان۔ ظلم کس پر کر رہا ہے؟ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ اللہ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا، بالکل۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس کانوا انفسهم یظلمون۔ قرآن میں آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تو ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کرتا، لیکن یہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ وَلَكِنَّ النَّاسَ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ تو بہرحال دیکھیں اپنے اوپر رحم کریں اور زندگی کو جان کر جئیں۔ ہم زندگی کی حقیقت سے بے خبر ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ ابھی میں نے جو آیت پڑھی من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرن، خیر کثیر اگر آپ چاہتے ہیں تو دانائی سے کام لیں۔ اب جو دانائی کی بات ہو گئی ہے، یہ حکم جو ہے، دیکھیں پیغمبر کی جو 4 ڈیوٹیاں ہیں تو اس میں ایک ڈیوٹی پیغمبر کی یہ بھی ہے کہ وہ حکمت کی باتیں بتاتا ہے، دانائی کی باتیں بتاتا ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت۔ آپ کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت دانائی کی باتیں۔ تو یہ پیغمبرانہ ڈیوٹی ہے اور یہ حکمت عطا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن کس کو؟ جو چاہے۔ یہ بات بھی اب میں آپ کو کلیئر کر دوں نا، یہ حکمت کسے دی گی؟ اللہ تعالیٰ کسے دانائی دے گا؟ جو چاہے، دانا بننا چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے دانا بنا دیتا ہے۔ دیکھیں یہ خصوصیات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں ڈال دی ہیں، یہ ساری خصوصیات جو عقل ہمیں دی ہے۔ اب یہ یعنی ہمارے پاس تو جانوروں کا تو دماغ نہیں ہے نا۔ آپ دیکھ لیں گائے کی، بیل کی، بکری کی، اونٹ کی کیا عقل ہوتی ہے۔ میں ویسی ایک بات کروں، نہ وہ کسی بات، نہ کوئی بولی بول سکتے ہیں، نہ زبان ہے ان کے پاس، بس بکری کے پاس میں کرنے کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ بکری جو ہے وہ میں کتا بھونکنے کے علاوہ تو کچھ نہیں کر سکتا، بلی میاؤں کے علاوہ تو کچھ نہیں کہہ سکتی۔ تو آپ دیکھ لیں آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ قوت گویائی دی ہے۔ وہ سورہ رحمان میں ہے نا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان وعلمہ البیان۔ اس کو بیان کی طاقت دی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں نا، مثال کے طور پہ آپ بھی بولتے ہیں، لیکن یہ اب قوت گویائی مجھے کس نے دی ہے؟ زبان کو آپ دیکھ لیں، 100 گرام کی زبان نہیں ہوگی میری یا آپ کی۔ گائے کی زبان دیکھ لیں، وہ اس کو تو آپ پکا کے بھی کھاتے ہیں نا، بڑی زبان ہوتی ہے لیکن بس وہ ایک خاص انداز میں آواز کرتی ہے ڈکارنے کی، اور یہ وہ ہاں، اس کے علاوہ تو وہ بڑی زبان ہے، وہ تو قوت گویائی نہیں ہے۔ علمہ البیان، قوت بیان۔ اب یہ ساری باتیں ہیں، ہم تو اس پہ سوچتے نہیں ہیں نا۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ رب حب لی حکمن، مجھے دانائی دے، حکمت دے۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، اس کو ہم نے پیغمبر کے بارے میں اس کو میں نے دانائی بھی دی اور نبوت بھی دی۔ اب پیغمبر تو دانا ہوتا ہے، ہوشیار ترین انسان میں پیغمبر، اور پھر ہمارے آقا، سبحان اللہ۔
تو انہوں نے پھر ہمیں دانائی کی بات. اب دانائی کیا ہے کہ آپ ایک سوچ سمجھ کر زندگی گزاریں. دانائی کیا ہے میرے لیے آپ کے لیے کہ ہم اندھا دھن جو ہے زندگی نہ گزاریں, بنا سوچے سمجھے زندگی نہ گزاریں. اور ہم دنیا میں ایسے ہی کرتے ہیں, یعنی ہم دانا ہیں لیکن دنیا کے لیے. آپ کو اگر میں یعنی مثال کے طور پہ, میں تو کسی سے کچھ مانگتا نہیں ہوں, مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں کہ بھئی آپ مجھے 2 کروڑ روپے بھجوا دیں میرے اکاؤنٹ میں, مسجد بنائیں گے یا کچھ کر لیں گے, تو آپ بھجوا دیں گے؟ نہیں بھجوائیں گے. ویسے تو میں مانگ بھی نہیں رہا آپ سے, ایسا نہ ہو کہ آپ مجھے اکاؤنٹ نمبر مجھ سے طلب کریں. لیکن یعنی دنیا میں ہم دانائی سے کام لیتے ہیں, اپنے آپ کو نقصان سے بچاتے ہیں, اپنے آپ کو فائدہ. ہر ہمارا عمل جو ہے مفادات کے تحت ہوتا ہے. شادی اگر آپ کرتے ہیں تو یہ مفادات کے چکر ہوتا ہے. جس گھر میں لڑکی ہوتی ہے تو وہ ان کا اپنا مفاد ہوتا ہے, لڑکے والوں کا اپنا مفاد ہوتا ہے. تو ایک لاکھوں روپے, بعض اوقات کروڑوں روپے کا خرچہ ہو جاتا ہے شادی پہ, اپنی اپنی استطاعت کی بات ہے. تو یہ دونوں لوگ خرچ پر آمادہ ہو جاتے ہیں, پیسے جیب سے نکالتے ہیں اور لگاتے ہیں. آپ دیکھ لیں ایک ولیمے پہ لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں. ہزار مثال کے طور پہ مہمان ہیں اور 1000 روپے کا مینیو ہے, تو یہ کتنے ہو گئے؟ مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں نا. بہرحال میں کوئی وہ آپ سے نہیں کہہ رہا, لیکن ہماری جیب اس وقت کھلتی ہے جب ہمیں کوئی فائدہ نظر آتا ہے, کوئی خوشی نظر آتی ہے. اور مسجد بنا دینا اکیلے یا کوئی خیر کا کام کرنا, یہ ہم نہیں کرتے. پھر چندے جھولی پھیلاتے ہیں مسجدوں کے لیے, مدرسوں کے لیے جھولیاں پھیلاتے ہیں کہ چندہ دے دو, چندہ دے دو, چندہ. اپنے گھر پہ آپ دیکھ لیں, ایک متوسط طبقے کا آدمی جو ہے کما کر اپنا گھر اکیلا بنا لیتا ہے. لیکن کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی مالدار شخص اکیلا کوئی مسجد بنا دے؟ بنائی ہیں لوگوں نے مسجدیں, لیکن عام طور پہ تو ایسا نہیں ہوتا. لوگ یعنی کما کر جمع کر کے یعنی وہ سب کچھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو ہم مفاد پرست ہیں, ہم دانا ہیں, لیکن دانائی ہماری دنیا تک محدود ہے. اس بات پہ ذرا غور کر لینا. آپ اپنی سوچوں کو دیکھ لیں. آپ کنجوس ہیں, بخیل ہیں, آپ مفاد پرست ہیں, اور کوئی للہیت نہیں ہے ہماری زندگی میں. جبکہ اصل کامیاب وہ لوگ ہیں جن کی زندگی اللہ کے لیے ہے, اور وہ اپنے زبان حال سے کہتے ہیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میرا تو جینا مرنا زندگی سب اللہ کے لیے ہے. ہمارا جینا مرنا زندگی سب دنیا کے لیے ہے. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اے نبی, اس شخص سے اپنی رحمت کی نظر ہٹا لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے. اب وہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی. یہ کون؟ یا آج کا مسلمان. ذالک مبلغہم من العلم, ان کا مبلغ علم تو بس یہی ہے, ان کی معلومات تو دنیا تک ہے. بہت افسوس کی بات ہے, بہت افسوس کی بات ہے. آج یعنی 2021 ہے, ہمارا ایک نوشیرہ روڈ ہے, کروڑوں روپے پلازے, مختلف جگہ پہ پلازے, کاروباری جگہیں بن رہی ہیں, کروڑوں روپے لوگ لگا رہے ہیں اور بے دریغ لگا رہے ہیں. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ اس سے ہم منافع کمائیں گے. آخرت پر ہمارا ایمان نہیں ہے. میں یقین سے کہتا ہوں کہ جو یہ پلازے بنا رہے ہیں, ایک مسجد بنانے کے لیے حامی نہیں بھریں گے. ہاں کوئی 2 مکانوں کو ملا کے وہاں مسجد کا نام لکھ دیں گے, چلو آؤ اس میں آ کے نماز پڑھ لو. کیا ہے؟ خیر دیکھیں, حکمت دانائی کی بات ہو رہی. رب حبلی حکمن. اب یہ دانائی اگر آپ چاہتے ہیں
تو یہ ایسی نہیں ہے، رب کی عطاء غیر مجزود ہے یہ، اور اللہ دینے والا ہے، اللہ تقسیم کرنے والا ہے، اور ہم پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نوازشات، دیکھیں دنیا میں بغیر مانگے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں، بغیر مانگے دنیا کی نعمتوں کو آپ دیکھ لیں. ہم نے تو کیلا نہیں مانگا تھا اللہ سے، نہ آم مانگا تھا، نہ انگور مانگا تھا، نہ انار مانگا تھا، نہ پپیتا مانگا تھا، نہ خربوزہ مانگا تھا، نہ سیب مانگے تھے. یہ ساری بن مانگے اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. تو جب دنیا کی نعمتیں، یہ یعنی آپ یہ ذہنی وہ ہے کہ یار میرے تو نصیب میں نہیں ہوگا. بھئی دنیا بغیر مانگے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما رہا ہے، تو آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے، اور ساری بات تو حکمت کی ہے. تو اگر آپ چاہیں گے تو آپ کو حکمت مل جائے گی، دانائی مل جائے گی. سبحان اللہ. تو کسی دانا شخص کو تلاش کرنا ہوگا، اس کی صحبت میں بیٹھنا ہوگا، کسی سچے شخص کو تلاش کرنا ہوگا اور اس کی صحبت میں بیٹھنا ہوگا. یقین، سب سے پہلے یقین آپ کو چاہیے، تو یقین آپ کو ملے گا کسی صحبت کامل میں آپ بیٹھیں، کامل شخص کی صحبت میں بیٹھیں، کسی یقین والے کی صحبت میں بیٹھیں، اور اس نیت سے بیٹھیں، اور پھر وہ نشست کے جو تعلق ہے اس کے تقاضے پورے کریں، وہ الگ مضمون ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ وہ دروازے کھول دے گا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یعنی میں یہ مضمون بہت ضروری ہے، میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی عطا سے دے رہا ہوں. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کو حکمت چاہیے کہ نہ چاہیے. یہ رب کی تقسیم تو ہے، لیکن وہ چاہنے تک محدود ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. رب اسے ملتا ہے جو چاہے، جو پسند کرے. ایک حدیث میں آپ کو سنا دوں، من احب لقاء اللہ احب لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ لقاءہ. جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرما لیتے ہیں. اور جو ناگوار سمجھتا ہے اللہ کی ملاقات کو، اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناگوار سمجھتے ہیں، نہیں آنے دیتے. دیکھیں توفیق کی بات ہے. کُلًّا نُمِدُّ ہَؤُلَاءِ وَہَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ. میں ہر ایک کو توفیق دیتا ہوں، ان کو بھی اور ان کو بھی. جو گمراہی میں جانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فَنَظَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اور جو اللہ کے طلبگار ہیں، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ جد و جہد کرتے ہیں، جاہدوا فینا، میرے بارے میں، بہت سے راستے میں ان کے لیے کھول دیتا ہوں. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. اور کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ تو محسنین کے ساتھ ہے، محسنین کے ساتھ ہے. تو یہ بات ذرا نوٹ کر لیں کہ یہ آپ کی طلب پہ ہے. من طلبہ فقد وجدہ. حکمت کی میں بات کر رہا ہوں، دانائی کی. یہ آپ کو کب ملے گی؟ جب آپ چاہیں گے. پھر اس کا طریقہ کار ہے، کسی خبردار شخص سے رابطہ کریں. الرحمن فاسأل بہ خبیرہ. رحمان کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو کسی جاننے والے سے پوچھو، کسی خبردار انسان سے تعلق رکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور عرب کے بدوؤں کو مرد مومنین نے کامل بنا دیا. یہ کیا تھا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تھی. صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے، وہ کیوں کمال تک پہنچے؟ انہوں نے ارادہ کیا اور پھر وہ تقاضے پورے کیے تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا. حکمت اور دانائی کی بات کر رہا ہوں. یہ ایسے نہیں ملیں گی کہ بس آپ دعا کریں. یہ دعاؤں کا کام نہیں ہے. یہ ہیں تو بظاہر دعائیں، لیکن یہ عمل سے آپ ایسا کریں گے، اپنے عمل سے چاہیں گے تو بس وہ کام ہو جائے گا. دعا تو سب سے آخر کا مرحلہ ہے،
اور میں آپ کو دیکھیں بڑا اچھا مضمون ہے، میں ادا کر دیتا ہوں. توفیق کی بات ہے نا، اللہ کی توفیق، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. نہ آپ نیکی کر سکتے ہیں، نہ برائی سے بچ سکتے ہیں، لیکن اللہ کی توفیق سے ایسا ممکن ہے، الا باللہ. تو اب آپ یہ دعاؤں سے آپ کو توفیق نہیں ملے گی، یعنی اللہ کی توفیق کہ آپ نیکی کر لیں اور برائی سے بچ جائیں، یہ اللہ کی توفیق سے ہوگا. لیکن اللہ کی توفیق حاصل کرنے کے طریقہ کار ہے، وہ طریقہ 3 اس کے مراحل ہیں. سب سے پہلے دیکھیں، اگر آپ نے کوئی بھی نیکی کرنی ہو یا برائی سے بچنا ہو، اس کو نیکی کو کرنے اور برائی کا چھوڑنے کا مکمل ارادہ کریں، مکمل ارادہ کریں. نیکی کی اہمیت اور برائی کی جو خرابی ہے اس کو آپ محسوس کریں. برائی آپ کو تباہ کر دے گی، نیکی آپ کو اعلیٰ مقامات دے گی. اللہ نیکی سے، آپ کی نیکی سے اللہ راضی ہوگا اور برائی سے ناراض ہوگا. لیکن آپ کریں گے کیسے یہ؟ اب بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو بڑا مشکل کام ہے. نہیں، مشکل نہیں ہے. آپ ایک یعنی رولز کو فالو کریں، رولز کو فالو کریں. تو رولز کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کی نیت، توبہ جسے کہتے ہیں، ارادہ، تائب ہو جائیں اور توبہ کریں. پھر نیکی کرنے کا عزم کریں، برائی کو چھوڑ دیں، چھوڑنے کا عزم کریں. پھر دستیاب وسائل، اب یہ مضمون کافی خاصا وسیع ہے، لیکن میں مختصر طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ پھر وہ کام شروع کر دیں، نیکی شروع کر دیں، برائی کو چھوڑ دیں. لیکن اس میں ایک بات آپ کو ضرور کہوں گا کہ آپ پہلے اللہ سے رابطے میں ہو جائیں، کسی اللہ کے بندے کے ذریعے رابطہ کر لیں، اللہ سے اپنا رابطہ یعنی تعلق جوڑ دیں. یہ بڑا وسیع مضمون ہے، بس میں نے مختصر آپ کو، یعنی آپ کسی رہبر کامل کی رہنمائی میں آپ نیکی کرنے کا ارادہ کریں اور برائی سے بچنے کا ارادہ کر لیں. اور پھر رہبر کامل نمبر 1، پھر ارادہ نیکی کرنے کا، برائی چھوڑنے کا، اور پھر وہ کام شروع کر دیں، آغاز کر دیں اس کا پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اپنی. اور برائی سے بچنے کی جو شروعات ہیں وہ کر دیں آپ. خالص توبہ اور پھر ارادہ، مکمل ارادہ، اور پھر جد و جہد اور محنت. اب تیسرے مرحلے میں جو ہے وہ آپ کو توفیق الہی مل جائے گی. یہ 3 عزم، وہ رہبر کامل کو ساتھ پہلے ملا لیں، رہبر کامل، توبہ، عزم، ارادہ، اور پھر آپ جو دستیاب وسائل ہیں یعنی آغاز کر دیں. نیکی جو کرنی ہے شروع کر دیں، برائی چھوڑنی ہے چھوڑ دیں. آغاز تو کریں نا، پہلا قدم تو لیں. پھر اگر کام آپ کو مشکل نظر آتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرا جو کام تھا وہ تو میں نے کر دیا، اب آپ مجھے توفیق دیں. تو پھر کیا ہوگا؟ توفیق الہی آپ کو مل جائے گی. تو یہ توفیق کا میں آپ کو بتا رہا تھا. بہرحال میں رب حبلی حکمن، حکمت، دانائی، دانائی بہت ضروری ہے. ہم تو وہ کہتے ہیں نا بے وقوفوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. وہ ایک ہوتا ہے نا پاگل شخص کو کچھ پتہ نہیں ہوتا میں کیا کر رہا ہوں، کیا بول رہا ہوں، اور وہ بولتا چلا جاتا ہے کہ وہ ذہنی مریض ہوگا نا. تو پاگل خانے میں جائیں یا یوٹیوب پہ دیکھ لیں پاگل خانہ، تو وہ اناٹ شناٹ باتیں کرتے رہتے ہیں جو مطلب نارمل ذہنی امراض میں مبتلا ہوتے ہیں. وہ کبھی کیا کرتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں. تو ہم اس طرح دنیا کے پاگل ہیں، دنیا کے پیچھے پاگل ہو رہے ہیں. ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے اعمال کے کیا نتائج ہیں. دیکھیں، آپ کا عمل بول رہا ہے. آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں، جو بھی آپ کا طرز عمل ہے، جو بھی آپ کے اخلاق ہیں، اس کی ایک زبان ہے. اس سے آپ یا تو جہنم کو طلب کر رہے ہیں یا جنت کو طلب کر رہے ہیں. آج ہم اپنے اعمال سے دوزخ کے طلبگار ہیں. یہ بات میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں. دیکھیں، میں آپ کو دھوکے میں
نہیں رکھنا چاہتا کہ میں آپ کو لالی پاپ دے دوں کہ بھئی تم تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہو، جو مرضی چاہے کرو اور بس کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھا ہوا ہے اور بس تم سیدھے جنت میں جاؤ گے۔ اللہ بخش دے گا اور بس اللہ غفور رحیم ہے اور شفاعت تو لازمی ہے۔ اس بھروسے میں میں آپ کو بھروسہ، آپ کی نہ شفاعت ہوگی نہ بخشش ہوگی۔ تو دنیا دار آدمی ہے، اللہ پر آپ کا ایمان نہیں ہے، دنیا پر یقین ہے۔ آپ کی زندگی میں تو ساری دنیا ہی دنیا ہے، اللہ کی یاد سے آپ کا دل غافل ہے، دنیا کی یاد سے آپ کا دل آباد ہے۔ آپ تو مفاد پرست ہیں، آپ دنیا کے لالچی ہیں، دنیا کے بھوکے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اولئک مأواہم جہنم او کما قال۔ وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یقینی نہیں ہے۔ کس کو یقین ہے مجھے بتائیں؟ نو، کسی کو نہیں ہے۔ آج کے مسلمان اور اللہ کی ملاقات یہ ہمارے موضوعات میں یہ شامل نہیں ہے۔ کبھی 70-80 سال جس کی بھی عمر ہو سکتا ہے میرے سننے والوں میں ہوں کوئی، کبھی آپ نے کوئی ایسی مجلس اٹینڈ کی ہے، کوئی دوستوں کی، کوئی یار اللہ کی ملاقات کیسے ممکن ہے، کیا کرنا ہے اس کے لیے؟ کبھی آپ نے یہ موضوع زیر بحث نہیں لائے ہوں گے، نہ کسی نے آپ سے پوچھا ہوگا، نہ آپ نے کسی سے پوچھا ہوگا۔ لا یرجون لقاءنا، ہمیں تو اللہ کی ملاقات کا یقین ہی نہیں ہے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے۔ کون؟ آج کا مسلمان۔ وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اس پر مطمئن ہے۔ کون؟ آج کا مسلمان۔ اور جو ہماری آیات احکامات سے غافل ہیں، کون؟ آج کا مسلمان۔ یہ جائیں گے سیدھے جہنم میں۔ قرآن کا میں لفظی ترجمہ کیا ہے بھیا، اس میں کوئی تفسیریں نہیں ہیں کہ میں تعویلیں نکال کے پھر آپ کو دوزخ میں پہنچا دوں۔ سیدھا سیدھا دوزخیوں والے کام کر رہے ہیں۔ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ہمارا تو، میں آپ کو کہتا ہوں، ہمارا تو ایمان باللہ ہے ہی نہیں، نہ آخرت پر ایمان، نہ اللہ کی توحید پر یقین، نہ رسول کی رسالت پر یقین، نہ جنت پر یقین، نہ دوزخ پر یقین، نہ قبر پر یقین، نہ دوبارہ اٹھنے پر یقین۔ آپ دیکھ لیں ہماری زندگی، چیخ پکار کے ہم کہہ رہے ہیں اپنے عمل سے، نو دوزخ، نو جنت، نو قیامت، نو قبر، اور نو دوبارہ زندہ ہونا۔ کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اللہ کی الوہیت کی اور رسول کی رسالت کی۔ کیا اہمیت ہے ہماری نظر؟ صرف نعرے لگانے سے تو نہیں ہوتی یہ بات، یا زبانی دعوے کرنے سے، یا حضور کا نام سن کے آپ ہونٹوں سے انگوٹھوں کو ہونٹے سے چون کے سر پہ لگا لیں۔ تعظیم تو وہ ہے جو آپ اپنے عمل سے کرتے ہیں۔ ہم اپنے عمل سے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ اے پروردگار مجھے علم و دانش عطا فرما اور نیکوکاروں میں شامل کر۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔